اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ معدے کے مسائل کا شکار ہیں اور اکثر اوقات وہ اپنے معدے سے مطمئن نہیں رہتے، یعنی کچھ لوگوں کا معدہ جل رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ اگر کھا لیں، کوئی کھانا وانا کھا لیں، کوئی میل لے لیں تو اس کے ساتھ ان کا معدہ سوج جاتا ہے، ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو گیس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں ایون ان کو متلی تک آتی ہے، بہت سے لوگوں کو الٹیاں تک آ جاتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے معدے میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ معدے کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں تو اویلیبل ہیں، لیکن کون سی ایسی خوراکیں ہیں جن کا آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے معدے کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب، جو فاسٹ فوڈز ہیں، جو ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں، جو سپائسی چیزیں ہیں، ان کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے معدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے، اور معدے کی تیزابیت بڑھنے کے ساتھ جو آپ کا گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ہے، سینے کی جلن ہے، معدے کی جلن ہے، وہ بڑھ سکتی ہے، اور اسی صورت میں جو ہے تو آپ کا کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، آپ کا معدہ جل رہا ہوتا ہے، اور آپ جو ہے تو کھانے پینے سے آپ کا دل جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہے، کاربونیٹڈ ڈرنکس، مختلف قسم کی انرجی ڈرنکس، یہ اگر آپ استعمال کریں تو اس کے ساتھ آپ کو معدے کے شدید قسم کی مشکلات کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، جن میں معدے کی جلن، معدے کا سوج جانا، معدے جو پیٹ کا پھول جانا، گیس کی پروڈکشن کا زیادہ ہو جانا، یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں، کیونکہ کاربونیٹڈ ڈرنک جب بھی آپ لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے معدے میں جو ایسڈ ہے اس کے ساتھ یہ ریئیکشن میں آ کے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں، تو کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ تو آپ ڈکار کے ذریعے اس کو ہٹا دیتے ہیں، وہ نکل جاتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کی باڈی سے، لیکن جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو آپ پیرسٹالسس ہے وہ آنتوں کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا پیٹ سوجنے کا جو عمل ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے پیٹ اور معدے پہ بوجھ زیادہ رہتا ہے۔ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں۔ آپ اگر سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا معدہ جو ہے یہ نقصان میں ہی رہتا ہے، کیونکہ سگریٹ اسموکنگ کے ساتھ آپ کے معدے کی تیزابیت اور آپ کے معدے کا السر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے ان لوگوں کی جو زیادہ تر درد کش ادویات کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ درد کش ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورتوں میں بھی آپ کے معدے کا السر ہونا اور آپ کے معدے میں جلن ہونا یا معدے کے درد یعنی گیسٹرائٹس کا آپ شکار رہ سکتے ہیں۔ خوراکوں میں اکثر لوگ ایسے جو کینڈ فوڈز ہوتے ہیں جن میں پریزرویٹیوز ہوتی ہیں، ان خوراکوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو جب بھی آپ ایسی خوراکوں کا استعمال کریں کوشش کریں کہ تازہ پھل سبزیاں جو ہوتی ہیں ان کا آپ استعمال کریں، جو پریزرویٹیوز والی یا ایون آرٹیفیشل فلیورز اور جو آرٹیفیشل اس میں رنگ ہوتا ہے، کلر ہوتا ہے کسی فوڈز میں، تو وہ بھی آپ کے معدے کے لیے شدید قسم کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر بات آتی ہے ان لوگوں کی جو اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم جی زیرو کیلوری ڈائٹ لینا چاہتے ہیں، جو بیوریجز ہیں وہ بھی زیرو ڈائٹس لینا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سویٹنرز ہیں، ہم چونکہ چینی کا استعمال نہیں کرتے تو ان سویٹنرز کا ہم استعمال کریں، تو ان میں اکثر اوقات سیکرین ہوتا ہے جو کہ مٹھاس تو پروڈیوس کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا معدہ ہے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے، اور آپ کو معدے کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی خوراکیں جو کہ نارملی بہت صحت بخش ہیں لیکن ان کو اعتدال کے ساتھ کھانا پڑتا ہے، اس میں ریڈ میٹ شامل ہے، کہ اگر آپ ریڈ میٹ کا استعمال کرتے ہیں، گوشت کا استعمال کرتے ہیں، یقیناً آپ کی صحت کے لیے انتہائی اہم، انتہائی ضروری ہے اور بہت مفید ہے، لیکن اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں اس کا استعمال کیا جائے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں تو یہ تو کرتے نہیں ہیں کہ مطلب بوائلڈ کھا لیں یا اس طرح کھا لیں، اکثر اوقات اس میں مسالے بہت زیادہ ڈلتے ہیں، اسپائسز بہت زیادہ ڈلتی ہیں، اس کے ساتھ ڈیپ فرائیڈ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں، یہ پروسیسڈ میٹ جو ہے آپ کے معدے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ کے معدے کی پرابلم جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں۔ بات آ جاتی ہے ان لوگوں کی جن کا معدہ سوج جاتا ہے، جن کی گیس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، وہ اگر میٹھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ریفائنڈ شوگرز کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی ان کے معدے کی سوجن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور خصوصاً کچھ لوگ جو ہیں ان میں جو ڈیری پروڈکٹس ہیں، خصوصاً دودھ یا اس سے بنی ہوئی چیزیں، کیونکہ وہ فرمنٹیشن ہوتی ہے، اس میں گیس پروڈکشن ہوتی ہے، جیسے وہ آپ کے معدے میں جاتی ہے، تو دودھ کا استعمال بھی کچھ لوگوں کے لیے وہ اکثر اوقات گیس کی پروڈکشن کا سبب بنتا ہے، اور ان کے معدے کی جو تیزابیت ہے وہ اس کے ساتھ بڑھ سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا معدہ ہے، جو آپ کی خوراک ہے، یہ آپ کی باڈی کی انرجی کا ذریعہ ہے، تو جتنی اچھی اور جتنی صاف شفاف اور جتنی سادہ خوراک اور جتنی اچھی مقدار میں ایک بیلنس ڈائٹ اور بیلنس مقدار کے ساتھ اگر آپ فریکوینٹلی اسمال میلز لیں اور بہت زیادہ سپائسز یا بہت زیادہ چسکے وغیرہ نہ لیں،
تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کا معدہ بھی بہتر رہتا ہے اور آپ کی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ اسی طرح کی اور ہیلتھ ٹپس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، کچھ خوراکوں کے بارے میں، کچھ چیزوں کے افادیت یا نقصانات کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور اپنا کمنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ سننا، دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔